والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب ما جاء فی سبع ارضین، یہ باب ہے جو 7 زمینوں کے بارے میں آتا ہے۔ وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کے قول کے بارے میں، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمینوں میں سے بھی انہی آسمانوں کی مثل۔ یتنزل الامر بینہن، ان آسمانوں کے درمیان سے حکم اترتا ہے۔ لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تم جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم کے اعتبار سے احاطہ کر رکھا ہے۔ والسقف المرفوع، اور بلند کی ہوئی چھت، سقف سے مراد السماء آسمان ہے۔ سمکہا، سمک بناءہا، اس کی عمارت، اس کی بلڈنگ۔ والحبک، حبک سے مراد استواؤہا وحسنہا، اس کا بلند ہونا اور اس کی خوبصورتی۔ وآذنت، اور آذنت کا معنی ہے سمعت و اطاعت، اس نے سنا اور اطاعت کی۔ القت، القت کا معنی ہے اخرجت، اس نے نکالا۔ ما فیہا، جو اس میں ہے۔ ما فیہا سے مراد من الموتى، جو مردے وغیرہ۔ وتخلت عنہم، یعنی وہ لوگوں سے خالی ہو جائے گی، سب کچھ باہر نکالے گی۔ طحاہا، اس کا معنی ہے ضحاہا، اس کو بچھایا۔ بالساہرہ، ساہرہ کا معنی ہے وجہ الارض، زمین کا چہرہ۔ کان فیہ الحیوان، اس میں حیوان تھے۔ نومہم و سحرہم، ان کی نیند اور ان کی بیداری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک جو باب قائم کیا اور جو آیات لے کر آئے، یہ سب کی سب آسمان کے بارے میں اور زمین کے بارے میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی مخلوق جو پیدا کی، یعنی پہلی مخلوق کے بارے میں ہم 3 اقوال پیش کر چکے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، دوسرا قول ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا کیا، تیسرا قول ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا۔ اور ہم نے دلائل کی بنیاد پہ کہا تھا کہ ہمیں جو سمجھ آتا ہے اصل علم اللہ کے پاس ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے قلم پیدا ہوا، پھر پانی، پھر عرش، یہ ترتیب ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز کیا پیدا ہوئی؟ چوتھے نمبر پہ زمین اور آسمان بنائے گئے۔ امام بخاری نے اسی ترتیب سے اب زمین اور آسمان کا ذکر کیا۔ اب آسمانوں کے ساتھ ہونے کا ذکر تو قرآن کے اندر موجود ہے، حدیث کے اندر واضح ہے کہ آسمان 7 ہے اور ان کی کیفیت بھی بتائی گئی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ ہر آسمان پر کون رہتے ہیں، اللہ کے کس طرح کے فرشتے ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ ہر آسمان پر انبیاء میں سے بھی 1 2 نبی آباد ہیں، رہتے ہیں۔ ان کی کیفیت کیا ہے، وہ کس طرح ہیں، بدن کے ساتھ ہیں، خالی روح کے ساتھ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہ غیبی امور ہے۔ اس پہ اگر کوئی بات کرے گا نا تو وہ تخمینے لگائے گا، وہ رجمن بالغیب ہوگا، یقینی بات نہیں وہ کرے گا، کیونکہ یہ غیبی امور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا بتایا صرف اتنا ہی پتہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں پتہ۔ تو اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے ہیں کہ زمینیں بھی 7 ہیں، زمینیں 7 ہیں۔ زمینوں کے ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں جی 7 زمینوں سے مراد یہ ہے کہ زمین کے اوپر جو ہے نا وہ 7 جزیرے ہیں، تو وہ مراد ہیں اس سے۔ اور بعض نے کچھ اور بھی اس کی تعبیرات کی ہیں، لیکن درست بات یہ ہے کہ زمینیں بھی 7 ہیں جس طرح آسمان 7 ہیں۔ یہاں پر قرآن نے کہا وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور زمینیں بھی ان کی مثل، کن کی مثل؟ آسمان کی مثل، یعنی جس طرح آسمان اوپر نیچے ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، جس طرح 7 آسمان، اسی طرح زمینیں ہیں، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی اور ساتویں۔ جو زمین کے ماہر علماء ہیں انہوں نے
اس پر بڑا لکھا ہے، آج کا نہیں، یہ صدیوں پہلے لکھا جا چکا ہے کہ زمین کے کتنے حصے ہیں، بلکہ انہوں نے زمین کی ہر تہہ کا نام بھی بتایا۔ البتہ اس میں ایک ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اثر پیش کیا جاتا ہے، سند کے اعتبار سے وہ ابن عباس تک اس کی سند بالکل ٹھیک ہے، لیکن اہل علم نے اس اثر کے اوپر سخت جرح کی ہے۔ سند صحیح ہونے کے باوجود اہل علم نے اسے قبول نہیں کیا، کیونکہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے صرف سند صحیح ہونا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ ضروری ہے کہ اس کا متن بھی درست ہو۔ اس کے متن کے اندر ایسی خرابیاں ہیں کہ جو قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہیں۔ وہ اثر ابن عباس کا یہ ہے کہ اللہ نے جو 7 زمینیں بنائی ہیں نا، ان 7 زمینوں کے اندر تمہاری طرح اللہ نے مخلوق پیدا کی، اور 7 زمینوں کے آسمان ہیں، اور وہ اس اثر میں یہ بھی ہے کہ ہر زمین کے اوپر ایک نبی ہے۔ وہ کہتے ہیں ابراہیم کا ابراہیمکم، جس طرح تمہارے اوپر اس زمین پر ایک ابراہیم آیا تھا، دوسری زمین پر بھی ایک ابراہیم تھا، تیسری پر بھی تھا، چوتھی 7 ابراہیم تھے، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 7 ہیں، پہلی زمین کا، دوسری کا، تیسری کا، چوتھی کا، 5ویں کا، 6ٹھی کا، 7ویں کا۔ یہ ابن عباس کا اثر ہے۔ بعض علماء نے اس پر کتابیں بھی لکھی ہیں۔ معروف ایک کتاب ہے، علمی طبقے کے اندر اس کو علم ہے، ایک عالم تھے قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، دیوبندی عالم تھے، انہوں نے کتاب بھی لکھی تھی تحذیر الناس فی اثر ابن عباس۔ ابن عباس کے اس اثر کے دفاع پر انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی، جس میں انہوں نے خود اتنی غلطیاں کی کہ وہ خود متنازع شخصیت بن گئے، حتیٰ کہ انہوں نے ختم نبوت کے مسئلے پر بھی اس میں ٹانگ اڑائی۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مراد یہ نہیں ہوگی، وہ ختم نبوت کے قائل تھے، لیکن ان کی عبارت اتنی خطرناک ہے کہ اس سے ختم نبوت کا انکار ہوتا ہے۔ آج قادیانی بھی وہ عبارت پیش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارا مولوی تھا نا مسلمانوں کا، اس نے یہ لکھا ہے۔ ہم ٹھیک ہے، وہ ایک فقہی اختلاف ضرور تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ختم نبوت کے منکر نہیں تھے۔ لیکن یہ جو بات انہوں نے ابن عباس کے اثر کی بنیاد پر کی ہے، کاش کہ وہ اس اثر کے بارے میں اہل علم کی رائے کو بھی پڑھ لیتے۔ اہل علم نے اس اثر کے اوپر سخت جرح کی ہے۔ 7 زمینیں ہیں، لیکن یہ ثابت نہیں ہے کہ ہر زمین کے اوپر اللہ نے نبی الگ بھیجا ہے، ہر زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مخلوق الگ بسائی ہے، ہر زمین کے اوپر کتاب الگ اتری ہے، ہر زمین کا آسمان، سورج، چاند، ستارے الگ ہے۔ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ رہا ابن عباس کا اثر کہ انہوں نے یہ کہاں سے لیا، تو اس پر اہل علم یہی کہتے ہیں کہ ابن عباس نے یہ اسرائیلیات سے لیا، بنی اسرائیلی روایتوں سے لیا۔ حالانکہ خود ابن عباس بنی اسرائیلی روایتوں کے خلاف تھے، وہ ان سے سوال کرنے کے بھی خلاف تھے، لیکن بعض دفعہ ایسے ہو جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے، کیونکہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ اس زمین پر بھی ایک نبی ہے، نیچے بھی ہے، نیچے بھی ہے، نیچے بھی، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اور عقیدہ جو ہے نا، وہ جب تک مرفوع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ مل جائے یا قرآن سے نہ ملے، عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ فقہی اجتہاد اور ہوتا ہے، عقیدے کے مسائل اور ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ نکلا، یہ 7 زمینیں طے بطے ملی ہوئی ہیں۔ ان کا اور آسمان کا فرق یہ سمجھ آتا ہے کہ آسمان کے اندر خلا ہے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان میں، اور کہتے ہیں کہ زمین جو ہے نا، ہر زمین دوسری زمین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جو علماء سائنس کے علوم سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ کیفیت، رنگ اور ہر چیز بتائی ہے کہ پہلی زمین کی مٹی اس طرح کی ہے، دوسری زمین کی اس طرح کی ہے، تیسری زمین، 7 زمینیں انہوں نے بتائی ہیں۔ اور یہ حقیقت بات ہے کہ انسان اس زمین کے نظام کو کما حقہ سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ یہ رب کا بنایا ہوا نظام ہے۔ انسانی عقلیں اس کو سمجھنے سے قاصر۔ یہ سائنس ہے جو اب تک یہاں تک پہنچی ہے، کل کو ان کی تحقیق بدل بھی جائے گی، کل کو کوئی نئی تحقیق پیش کرے گا، پرسوں کوئی نئی تحقیق لے آئے گا۔ تو یہ زمینیں، ہاں اہل علم کہتے ہیں کہ آسمان کے لیے اللہ نے جمع کا لفظ استعمال کیا، سماوات، آسمان، لیکن زمین کے لیے ارض واحد کا لفظ آیا۔ حالانکہ اگر زمینیں بھی 7 ہیں تو اس کے لیے بھی اراضی یا ارزین اس طرح کے لفظ آنے چاہیے تھے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ زمینیں 7 کی 7 آپس میں کٹھی ملی ہوئی ہیں، وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک چیز ہوتی ہے۔ جب کوئی چیز ایسے کٹھی جوڑ دی جائے وہ ایک ہو جاتی ہے، اور جب کوئی جدا جدا ہو تو وہ علیحدہ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں اسی لیے زمین کے لیے قرآن میں جب بھی لفظ آیا وہ واحد کا آیا، ارض واحد ہے، اور سماوات، آسمان،
سما ان کی جمع سماوات جو جمع ہے۔ تو میں نے پڑھا بہت کچھ ہے اس کے بارے میں، لیکن ان چیزوں کو میں بیان اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ چیزیں کوئی اتھینٹک نہیں ہیں، مطلب وہ قابل حجت نہیں ہیں، وہ علماء سائنسدانوں کی باتیں ہیں جن پر کوئی اعتبار نہیں۔ ہاں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصوم زبان سے کچھ نکلا ہوتا تو وہ میں آپ کو ضرور بتاتا، اس پر اتنا ہی ہے کہ یہ ساتھ۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی مختلف صفات اور اس کی کیفیات کو بیان کیا، جو تفسیر کے اندر انشاءاللہ بیان ہوں گی۔ یہاں پر امام بخاری کا مقصد صرف اتنا ہے کہ زمینیں سات ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا علی بن عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ابن علیہ نے، وہ علی بن المبارک سے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا یحییٰ بن ابی کثیر نے، وہ محمد بن ابراہیم بن الحارث سے، وہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، وہ کہتے ہیں کانت بینہ و بین اناس خصومۃ فی ارض۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں اس کے درمیان اور کچھ لوگوں کے درمیان زمین کے کسی مسئلے پر جھگڑا تھا۔ فدخل علی عائشہ فذکر لها ذاک، وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے جا کے اپنے اس جھگڑے کا ذکر کیا کہ کچھ لوگوں سے میرا زمین کا جھگڑا چل رہا ہے۔ فقالت یا ابا سلمہ، ام المؤمنین ابو سلمہ سے کہنے لگیں ابو سلمہ اجتنب الارض، زمین کے معاملے میں بچ کے رہنا۔ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ظلم قید شبر، جس نے ایک بالشت اتنا بھی کسی نے اگر ظلم کیا تو وقہ من 7 ارضین، اس کو 7 زمینوں کا گلے میں توق پہنایا جائے گا۔ یہاں سے امام بخاری کا استدلال کیا ہے؟ زمینیں 7 ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں اگرچہ 7 زمینوں کا ذکر نہیں آیا، قرآن میں اتنا کہ آسمانوں کی مثل، لیکن حدیث نے واضح کر دیا کہ اس سے 7 زمینیں ہی مراد ہیں، 7 جزیرے مراد نہیں ہیں، 7 زمینیں مراد ہیں۔ اب حدیث کے اندر حدیث کی تھوڑی سی وضاحت پیچھے گزر چکی ہے، یہ حدیث کہ جس نے کسی کی اپنے لفظوں میں یوں کہہ لیجیے 1 انچ بھی زمین پر ناجائز قبضہ کیا، 1 انچ بھی، اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا توق بنا کر قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈالے گا اور اس کو کوئی اٹھا نہیں سکے گا۔ ایک بوری مٹی کی کوئی پہلوان نہیں اٹھا سکتا، مٹی بھاری ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کے توق بنا کر گلے میں ڈالے گا۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث ہمیں ڈراتی ہے کہ بہنوں کی وراثت، بہنوں کے زمینوں میں حصے، یا کسی کا بھی کوئی حصہ کسی کی جگہ پر ناجائز قبضہ، کسی کی 1 انچ زمین بھی ناجائز گھیرنا، حتیٰ کہ سرکاری املاک پر قبضہ۔ آج لوگوں کے ہاں یہ عام چل چکا ہے کہ سرکاری زمینیں اس کو 4 دیواری کر کے اپنے تسلط میں لے آتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ مکمل طور پر قبضہ ہو جاتا ہے۔ یہ سب قبضہ، وہ سرکار کی زمین پر ہو یا وہ پبلک زمین پر ہو، جو قبضہ ہے وہ قبضہ ہے اور وہ جرم ہے اور وہ قیامت کے دن اس کی جواب دہی ہوگی۔ 1 انچ بھی کسی کی زمین کو ناجائز دیا۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا بشر بن محمد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی عبداللہ نے موسیٰ بن عقبہ سے، وہ سالم سے، وہ اپنے والد سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ شیئا من الارض بغیر حقہ خسف به یوم القیامت الى 7 ارضین، جس نے زمین میں سے کچھ ناحق لیا، اس کا حق نہیں تھا لیکن اس نے زمین میں سے لے لیا، اللہ قیامت کے دن اس کو زمین میں دھنسائے گا، 7 زمینوں تک اللہ اس کو نیچے کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک دوسری صورت ہے۔ یہاں پر پچھلی حدیث کی وضاحت ہوتی ہے۔ پچھلی حدیث میں تھا اللہ توق پہنائے گا، اب بتایا جا رہا ہے توق کیسے ہوگا؟ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ اوپر زمین کے کھڑے اور آپ کے گلے کے اندر ایک ٹائر سا بنا کے زمین کا ڈال دیا، نہیں، آپ کو نیچے دھنسا دیا جائے گا اور زمین آپ کی گردن کے اوپر کھڑی کر دی جائے گی۔ 7 زمینیں، 7 زمینوں کے نیچے دھنسا دیا جائے گا اور وہی گلے کی توق ہوگی۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، انسان کا سانس کیسے ہوگا؟ انسان کی کیفیت کیسے ہوگی؟ الامان والحفیظ۔ دنیا کے اندر معاملات کو نپٹانا بہت آسان ہے، انسان دنیا میں معافی مانگ لے، معذرت کر لے، بڑا آسان ہے، لیکن وہاں پر کوئی معافی نہیں ہے، وہاں پر کوئی بھی معذرت کا طریقہ نہیں ہوگا، کوئی لین دین نہیں ہو سکتا۔ یہاں سے بھی امام بخاری کا استدلال اسی لفظ سے ہے کہ 7 زمینیں، کہ زمینیں 7 ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا محمد بن المثنی نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبد الوہاب نے،
وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ایوب نے محمد بن سیرین سے، وہ ابن ابی بکرہ سے، وہ ابو بکرہ سے رضی اللہ عنہ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق السماوات والارض، زمانہ گھوم کر آ گیا ہے اسی کیفیت پر جس دن وہ اس وقت تھا جب اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا۔ السنۃ 12 شہرا، سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، ثلاثۃ متوالیات، 3 تو پے در پے مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، ورجب مزارہ، اور مزر قبیلے کا رجب، الذی بین جمادہ و شعبان، جو جمادہ ثانیہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ اس حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر کیا۔ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ زمین اور آسمان ایک ہی دن پیدا ہوئے ہیں، اور دونوں کی تعداد بھی پچھلے والے دلائل سے معلوم ہوئی کہ دونوں کو اللہ نے ساتھ ساتھ پیدا کیا، 7 وہ 7 وہ، یہ ہے امام بخاری کا استدلال۔ اب حدیث کی تھوڑی سی وضاحت، مشرکین مکہ یوں کرتے تھے کہ مہینوں کو آگے پیچھے کرتے رہتے تھے، مثلا حج کے موقع پر اعلان کر دیتے تھے بھائی اس دفعہ نا یہ جو محرم ہے نا اس کو ہم تیسرے نمبر پہ لے جائیں گے، اور ہم پہلے لے کر آئیں گے صفر اور ربیع الاول، تیسرے نمبر پہ ہم محرم کریں گے، بات سمجھ آئی ہے؟ وہ یوں کہہ دیتے تھے۔ اور بعض دفعہ کیونکہ حج کے موقع پر سارے عرب کے لوگ جمع ہوتے تھے، وہ پھر جا کر اپنے علاقوں میں لوگوں کو بتاتے تھے کہ اس دفعہ محرم پہلا مہینہ نہیں ہوگا اسلام سال کا، بلکہ تیسرا ہوگا۔ اچھا پہلا کون سا ہوگا؟ سفر ہوگا، سفر کا مہینہ حرمت والا نہیں ہے، اس میں وہ سب کچھ کرتے پھرتے۔ پھر 2 مہینے بعد محرم آ جاتا، کیونکہ محرم حرمت والا مہینہ تھا، اس میں وہ نہ قتل و غارت کرتے تھے، نہ چوری کرتے تھے، نہ ظلم کرتے تھے، نہ لڑائی کرتے تھے، امن ہوتا۔ پھر وہ کہتے تھے 2 مہینے جو کرنا کر لو، سٹاک جمع کر لو، لوٹ مار کر لو، پھر 1 مہینہ محرم کا آ جائے گا، اس میں امن سے۔ اس وجہ سے حج بھی آگے پیچھے ہو جاتا تھا، کبھی رجب کو آگے پیچھے کر، پھر یوں کر دیا کہ ہم جو ہے نا وہ اس دفعہ حج جو ہے وہ ذوالحجہ میں نہیں ہوگا، بلکہ اس دفعہ حج جو ہے نا وہ شعبان میں ہوگا، یا اس دفعہ یعنی ترتیب آگے پیچھے ہو جاتی مہینوں کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو حج کیا اس کے بارے میں مورخین کہتے ہیں کہ یہ حج عین موقع پر نہیں ہوا تھا، اس مہینے پر نہیں ہوا تھا جس مہینے کے مطابق اللہ نے زمین و آسمان بنائے تھے، یہ آگے پیچھے ہی تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا نا 10 ذوالحجہ کو، اس دن حج عین ذوالحجہ اسی مہینے میں آیا جو ترتیب اللہ نے پیدا کرتے وقت لگائی تھی۔ جب زمین آسمان اللہ نے بنائے تھے، جو مہینوں کی ترتیب اللہ تعالیٰ نے اس وقت رکھی تھی، ذوالحجہ اس سال اس ترتیب کے مطابق۔ آپ نے فرمایا زمانہ گھوم کے آج اسی جگہ پر آ گیا جس دن اس دن تھا جب اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد کوئی مہینے نہیں بدلے گا۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینوں کو آگے پیچھے کرنا کفر ہے، بلکہ کفر میں انتہا ہے، آپ نے اس سے منع کر دیا۔ تو آپ نے اس حدیث میں اس کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد آج تک حج اپنے اصل مہینے میں ہو رہا ہے، وگرنہ پہلے حج بھی ذوالحجہ میں نہیں ہوتا تھا، نام ذوالحجہ کا ہوتا تھا لیکن ذوالحجہ اپنی اصل جگہ پر نہیں ہوتا تھا، آگے پیچھے ہوا ہوتا تھا، اب وہ اصل پر ہے۔ ایک بات دوسری یہ بتائی کہ اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ان کی حرمت اس وقت سے ہے۔ 3 تو لگاتار آتے ہیں، اسلامی 11واں 12واں اور پہلا مہینہ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 لگاتار ہیں، اور ایک مہینہ رجب۔ اب ہمارا حرمت والا مہینہ رجب چل رہا ہے، رجب کی آج 3 تاریخ ہو گئی ہے پاکستان کے مطابق، لیکن ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، کیوں؟ ہمیں اس کی قدر ہی نہیں ہے۔ مشرک کافر ہو کر بھی حرمت والے مہینوں کو یاد رکھتے تھے۔ ہمارے بچوں کو کیا، نمازیوں کو پوچھو کہ حرمت والے مہینوں کے نام بتاؤ، الا ماشاء اللہ اکا دکا کے سوا شاید کوئی بتا نہ سکے۔ ہم نے ان کی تعظیم کیا کرنی، ہمیں تو مہینوں کا ہی نہیں پتا۔ یہ رجب حرمت والا مہینہ ہے، اس میں کسی کو گالی دینا، کسی سے لڑنا، کسی سے دھوکہ کرنا، کسی کو لوٹنا، کسی کو مارنا، اس کا گناہ عام مہینوں کے گناہ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں حرمت والا مہینہ جا رہا ہے، 3 تاریخ ہو گئی اس کی آج۔ یہ رجب بھی حرمت والا مہینہ، آپ نے 4 کا نام لے کر بتایا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مزر کا ذکر کیا، ورجب مزرا، اس کو رجب مزر اس لیے کہتے تھے، مزر ایک قبیلہ تھا، اور یہ بھی جو قبیلہ تھا نا یہ بھی قریش ہی تھے، اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے یہ لوگ ملتے تھے، اور یہ ایک قبیلہ تھا پرلے درجے کا ڈاکو اور بدماش۔ ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ جس قافلے نے ان کے پاس سے گزرنا انہوں نے لوٹ لینا اس کو، اور جس پر چاہا چڑھائی کر دی، جس کو چاہ لوٹ لیا، جس کو چاہ مار دیا، جس کو چاہ غلام بنا لیا، جس کی چاہے جا کے لڑکی اٹھا لائے۔ یہ مزر قبیلے کے بدماش، لیکن رجب کے مہینے کا وہ اتنا احترام کرتے تھے کہ جتنے قافلوں نے گزرنا ہوتا تھا تجارتی یا کچھ، وہ کہتے تھے رجب میں گزرنا تم مزر سے بچ جاؤ گے، مزر کا قافلہ قبیلہ تمہیں رجب میں کچھ نہیں کہے گا، اس کے علاوہ نہ گزرنا وہاں سے۔ تو اس کا نام ہی یہ پڑ گیا رجب مزارا، مزر کا رجب، کہ وہ اتنی تعظیم کرتے تھے رجب کی کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اس مہینے میں وہ شریف بن جاتے تھے، کچھ نہیں کرتے تھے، تو اس کا نام رجب مزارا پڑ گیا، جو جمادہ ثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ دیکھیں اس کے بعد شعبان ہے رجب کے بعد، اور اس کے بعد رمضان المبارک ہے۔ تو یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذکر کی ہوئی حدیث۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبید بن اسماعیل نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو اسامہ نے ہشام سے، وہ اپنے والد سے، وہ سعید بن زید بن عمر بن نفیل سے، انہ خاصمتہ اروا فی حق زعمت انہ انتقصہ لہا۔ یہ جو سعید بن زید بن عمر بن نفیل تھے نا، ان سے جھگڑا کیا اروا نے ایک حق کے بارے میں۔ اروا کا گمان تھا کہ سعید نے اس کا حق غصب کیا، اس میں کم کیا اس کو۔ الا مروان، وہ جھگڑا مروان بن حکم کی طرف لے گئی جو اس وقت خلیفہ تھا۔ فقال سعید کہنے لگے انا انتقص من حقها شیئا، سعید جو تھے یہ صحابی تھے، یہ کہتے ہیں میں اس کے حق میں سے کچھ کم کروں گا، کیوں؟ اشہد لسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه یطوقه یوم القیامت من 7 ارضین، کہ میں نے اللہ کے نبی سے خود حدیث سنی ہے، آپ نے فرمایا کہ جس نے کسی کی زمین ایک بالشت بھی لی، اللہ تعالیٰ ان زمینوں کا اس کو قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق پہنائے گا۔ میں حدیث سننے کے بعد بھی اس کی زمین اس کو کم کر کے دوں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قال ابن ابی الزناد عن ہشام عن ابیہ قال لی سعید بن زید دخلت علی النبی، سعید بن زید نے اس میں وضاحت کی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت گیا تھا تو آپ نے یہ حدیث بیان کی۔ یہاں سے بھی یہ جھگڑا تھا ایک اروا کے ساتھ سعید کا، اس میں مروان کے پاس مسئلہ گیا، انہوں نے کہا یار میں کیا کروں گا اس کی زمین کو غصب کر کے، میں نے خود اللہ کے نبی سے حدیث سنی ہے، سننے کے بعد میں ایسے کروں گا بھلا؟ تو امام بخاری کا استدلال اس لفظ سے ہے کہ 7 زمینیں، تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس موقف کو ثابت کرنے کے لیے 4 احادیث لے کر آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں احادیث کو سمجھنے کی اور کتاب و سنت کے مطابق عقائد اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3195، 96، 97 اور 98۔